نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہمارے معزز شرکائے کورس طلباء کرام، قابل قدر معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں، بالخصوص ہمارے اس کورس کے اندر باقاعدہ حصہ لینے والے، مسلسل حاضری دینے والے معززین، ہم نے پہلے کچھ لیکچر کیے جس کے اندر نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہی واجب الاحترام، قابل تکریم و تعظیم، نہایت ہی قابل قدر معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں اور ہمارے شرکائے کورس طلباء کرام، ہم نے کچھ پہلے سیشن کیے جس کے اندر خطابت کا تعارف، انبیاء میں سے خطیب کون، صحابہ میں خطیب کون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خطیب کیا ہے، ان موضوعات پر تھوڑی گفتگو ہوئی تھی۔ خطابت دراصل یہ وہ چیز ہے کہ ابھی اسلام ہی آیا تھا، ابھی مسلمان نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ جہالت کا دور تھا۔ اس جہالت کے دور کے اندر لوگ جب اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، جیسے آج کے دور میں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، تو تربیت کے اندر سب سے پہلے یہی چیز رکھی جاتی ہے کہ ان کو ہم تعلیم دیں، لکھنا پڑھنا سکھایا جائے، جبکہ عرب کے اندر یہ دستور نہیں تھا۔ اہل عرب، ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو اور کچھ سکھائیں نہ سکھائیں، پر دو چیزیں ان بچوں میں ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز شعر و شاعری، وہ اس پر خوب محنت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے بڑے بڑے شعراء کی ہم نشین بچے اختیار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم بھی ان جیسے شاعر بن جائیں۔ اور دوسری چیز، جو دوسرا پوائنٹ ہے، وہ ہے خطابت۔ ایک خطابت وہ چیز تھی جس پر اہل عرب کی مائیں خود اپنے بچوں کو خطباء کے پاس بھیجا کرتی تھی، تاکہ ہمارے بچے جب خطابت سیکھ کر آئے تو ایسی خطابت کرے، ایسے انداز سے بات کرے کہ ان کی گفتگو کے اندر، ان کی باتوں کے اندر فصاحت و بلاغت کی جھلک نظر آئے۔ تو اہل عرب نے کسی تحریر پر محنت نہیں کی، اہل عرب نے جہاں شعر و شاعری پر محنت کی، وہاں اہل عرب نے تقریر پر بھی محنت کی۔ اسی وجہ سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ پڑھا کر دیکھ لیں، جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی آپ بہترین خطیب تھے، جب اسلام لایا تو صحابہ کرام کے اندر بھی آپ بہترین خطیب شمار ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریر اور تحریر یہ دو وہ چیزیں ہیں، آپ ان کے اندر اگر بنیادی فرق دیکھیں تو آپ کو یہی کچھ نظر آ جائے گا کہ تحریر، لکھی ہوئی چیز سے صرف فائدہ اسی بندے کو ہو سکتا ہے جو کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا جانتا ہو، جس کو کچھ نہ کچھ پڑھنا آتا ہو، وہی لکھی ہوئی چیز پڑھ لے گا، چاہے اردو میں لکھی ہو، انگلش میں لکھی ہو، جس زبان کے اندر لکھی ہو۔ جو تعلیم یافتہ ہوگا، جس نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہوگا، وہ پڑھ سکے گا، جبکہ خطابت ایسی چیز نہیں۔ آپ ایک ایسا بندہ جس کے اندر سننے کی طاقت ہے، اگرچہ وہ جاہل ہے، اگرچہ اس نے کچھ نہیں پڑھا ہوا، اگرچہ جس طرح کا بھی آدمی ہے، لیکن جب خطیب کی خطابت ہوگی، بیان کر رہا ہوگا تو وہ اس کی چیز سمجھ جائے گا۔ یہی فرق ہے کہ تحریر کو آپ خاص کہہ سکتے ہیں، تحریر کا فائدہ خاص تک ہے، جبکہ تقریر کا فائدہ عوام تک ہے، عام لوگوں تک۔ اگر آپ دین کی نشر و اشاعت پہنچانا چاہتے ہیں، اگر عام لوگوں تک آپ دین پہنچانا چاہتے ہیں،
تو اس کی صورت یہی ہے کہ آپ کے اندر خطابت اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ پھر اس خطابت کی کل 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خطابت کتابی، نمبر 2 خطابت حفظی، نمبر 3 خطابت اعدادی، نمبر 4 خطابت ارتجالی۔ یہ 4 خطابت کی قسمیں ہیں۔ یہ 4 قسمیں میں سے پہلی 2 قسمیں یہ ان کے لیے ہے جو اس لیڈ کے اندر نئے ہیں، جو اس کیٹیگری میں نیو ہے، جو ابھی سیکھنا چاہ رہے ہیں تقریر کیسے کی جاتی ہے، خطابت کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی قسم خطابت کتابی، یہ وہ ہے کہ لکھی ہوئی تقریر لے کر آئے اور اسٹیج پر آ کر اس تقریر کو پڑھ لیں، یہ خطابت کتابی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر جو بھی اس روش پر چل رہا ہے، جبکہ یہ تو وہ روش ہے خطابت کتابی جو عام بچے کو سکھانے کے لیے دی جاتی ہے، لیکن آج اگر دیکھ لیں آج بڑے بڑے مقامات پر لکھی ہوئی بات لا کر پڑھی جاتی ہے، آپ اس کو خطابت نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات خطابت حفظی، یہ وہ ہے جو ہمارے مدارس کے اندر عام طور پر رائج ہے کہ تقریر مقابلے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک تقریر رٹ کر آتے ہیں، رٹ کر آنے کے بعد اس کو اسٹیج پر پڑھا جاتا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اور نہ سننے والے، چونکہ دراصل جو ہوتا ہے لہجہ، دراصل کردار، دراصل الفاظ کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یہی اگلے بندے پر مؤثر ثابت ہوتا ہے، سامعین پر مؤثر چیز یہی ہے۔ لیکن جو بندہ رٹی رٹی تقریر کر کے آئے گا، جو حفظ کر کے آپ کو آ کر سنا دے گا، اس کو خود بھی شاید پتہ نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ تو وہ قسمیں ہیں کتابت کی جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ابتدائی بچہ کرتا ہے، یہ سیکھنے والا بندہ کرتا ہے۔ تیسری قسم خطابت اعدادی، یہ خطابت اعدادی وہ ہے آپ پہلے سارا مواد اکٹھا کریں، کتابوں سے مطالعہ کر کے مواد کو منتخب کریں، منتخب کرنے کے بعد اپنے ذہن کے اندر آپ ترتیب دے رہے ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے سیرت کے موضوع پر تقریر کرنی ہے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس پہلو کو اٹھاؤں؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اٹھاتا ہوں۔ اب صرف ولادت پر، ولادت کے جو واقعات ہوئے، ولادت کے وقت جو خوارق کے عادت واقعات پیش آئے، ولادت کے وقت جو حضرت آمنہ کی حالت تھی، ولادت کے وقت کیا کیا، یہ چیزیں جو بھی تھی اسے سب کچھ ذہن میں ترتیب دے دینا ہے کہ میں اس ترتیب سے جا کر تقریر کروں۔ حتیٰ کہ بعض مقامات پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ مقررین حضرات اپنی تقریر کی سرخیاں، عنوان لکھ کر چلے جاتے ہیں، لکھ کر ہیڈنگ دے کر چلے جاتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر آگے بات بیان کریں گے۔ تو یہ تیسری قسم خطابت کی خطابت اعدادی ہے۔ یہ اعدادی کیا ہے؟ آپ پہلے مواد اکٹھا کر کے جائیں، تیاری کر کے جائیں اور ذہن کے اندر خاکہ ترتیب تیار کر کے جائیں کہ میں اس طرح تقریر کروں۔ چوتھی قسم خطابت ارتجالی، در حقیقت خطابت کی جو اصل قسم ہے یہ چوتھی قسم ہے۔ خطابت ارتجالی وہ ہے جس کو آپ دوسرا نام یہ بھی دے سکتے ہیں کہ فی البدی خطاب، فی البدی خطابت کرنا، فی البدی گفتگو کرنا۔ یہ در حقیقت وہ قسم ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو وہابی بھی عطا کی جاتی ہے، اگرچہ قسمی بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ صفت وہابی شکل کے اندر عطا کر دیتا ہے کہ وہ جب بیان کرتے ہیں اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی قسمی چیز نہیں بلکہ ان کی وہابی چیز ہے۔ تو یہ خطابت کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر آپ خطیب بننا چاہتے ہیں، اس لیڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں ان میں سے تیسری قسم پر۔ سب سے پہلی قسم، سب سے پہلی کوشش آپ یہی ہونی چاہیے کہ آپ چوتھی قسم میں خطابت ارتجالی فی البدیع، اگر آپ اس سٹیپ پر نہیں آ سکتے تو کم از کم خطابت اعدادی تو ہونی چاہیے کہ آپ ذہن کے اندر مطالعہ اچھا سا کر کے جائیں، اس کے بعد مواد کو ذہن کے اندر ترتیب دے لیں، جا کے اس کے مطابق بیان کریں۔ اصل ہی قسمیں 2 آخری ہیں۔ پہلی 2 تو ابتدائی نوعیت کے لوگوں کے لیے ہیں، ان کے لیے جو اس نیڈ میں نئے ہیں، جو خطابت سیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے قسمیں۔ تو خطابت یہ وہ چیز ہے کہ اہل عربی اپنے بچوں کو یہ خطابت سکھایا کرتے ہیں، تحریر لکھ کر بھی سکھایا کرتے ہیں۔ خطابت پر ان کا کمپرومائز ہوتا تھا، خطابت پر ان کا سارا فوکس خطابت پر ہی تھا کہ ہمارے بچہ اچھا شاعر بن جائے،
اور اچھا سا خطیب بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، اس کے بعد روایات کے اندر آتا ہے ایسا بیان فرمایا کہ فاضت من الدموع، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وجلت من القلوب، یہ الفاظ ہے جس کے ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وجلت من القلوب، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل پھٹنے لگے۔ یہ تھی خطابت ارتجالی۔ اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خطابت فی البدی خطابت، کہ خطیب ایسے انداز سے خطابت کرے، خطیب ایسے لہجے میں خطابت کرے اور ایسے متاثر کن انداز سے پیش آئے، اس کے الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے اندر ایسی خوبصورتی ہو کہ سامعین کے دلوں کو اپنی طرف لے۔ یہ ہے خطابت کی کمال کی